السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا الیات کے ناظرین کو ایک بار میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج آپ کے ساتھ عصر کی سنت کے بارے میں بات شیئر کی جائے گی۔ عصر سے پہلے 4 رکعات سنت جو ہے یہ غیر موقوتہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے۔ یہ سنتے ہیں اس امید پر پڑھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں داخل ہو جائے نہایت ہی مستحب ہیں۔ اس ارادے کی باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ظہر سے پہلے کی 2 رکعتیں اور 4 رکعتوں کو ہمیشہ پڑھتے تھے، اسی طرح پابندی کے ساتھ عصر کی سنتوں کو نہیں پڑھا۔ جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتے ہیں، پھر 4 فرض ہیں اور پھر 2 سنتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو پابندی سے پڑھتے تھے، لیکن عصر کی کو جو 4 سنتے ہیں وہ اس طرح پابندی سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح اگر مغرب کی سنتوں کی بات کی جائے تو مغرب کی نماز میں 2 رکعت سنت ہے جو فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں روایت مختلف نہیں، البتہ مغرب سے پہلے یعنی مؤذن کی اذان اور اقامت کے دوران 2 رکعتیں جلدی جلدی پڑھنے کے بارے میں چند صحابہ کرام نے سے منقول ہے۔ ان صحابہ میں یہ جلیل القدر نام ہے: حضرت ابی ابن قعب، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت زید بن حارث۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ مؤذن جب مغرب کی اذان دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیزی سے ستونوں کی طرف جاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے ہم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آنے والا آتا اور ہمیں دیکھ کر یہ سمجھتا کہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں، اور وہ ہم سے پوچھتا کیا تم نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے؟ یہ 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے عمل میں داخل ہیں: جو شخص چاہے 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان جو نماز ہے پڑھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا تو پڑھنا چھوڑ دی۔ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا میں نے دیکھا کہ بالعموم لوگ نہیں پڑھتے، اس لیے میں نے بھی پڑھنا چھوڑ دی۔ اگر کوئی شخص یہ 2 رکعتیں گھر میں یا ایسی جگہ پڑھے جہاں لوگ نہ دیکھتے ہوں تو اچھا ہے۔ جہاں پر زمین ہموار ہے اور اس کے گرد پہاڑ نہیں، ان مقامات پر مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج نظروں سے غائب ہو جائے۔ مغرب کی طرف اگر پہاڑ ہوں تو اتنا توقف کرے کہ مغرب کی طرف سے مشرق کی جانب اندھیرا آتا ہوا معلوم ہو۔ اذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من حاؤنا وادبر النہار من حاؤنا فقد افطر الصائم۔ رات جب ادھر مغرب کی طرف سے آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ مستحب ہے کہ مغرب کی نماز میں خاص طور پر جلدی کی جائے، اگر تاخیر ہو جائے اور شفق کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھ لے تو ادا ہوگی، لیکن مکروہ ہوگی۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مغرب کی نماز میں تاخیر ہوگی، حتیٰ کہ ستارے طلوع ہو گئی۔ آپ نے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی تاخیر ہوگی کہ 2 ستارے نمودار ہو گئے، چنانچہ آپ نے 2 غلام آزاد کیے۔ ناظرین کرام، یہ مختصر سی نالج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے اور میری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔